یہ اعلیٰ صاحب سے یہ اس سلسلے میں پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی گھر آدمی موجود ہے تو کہہ دے، کسی آدمی کو نہ ملنا چاہے تو کہ اسے کہیں کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، جیسے کوئی چیز کو کوئی بندہ ادھار مانگتا ہے اور اس کو نہ دینا چاہے، یا کوئی مسئلہ ہو اس کے ساتھ، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو کوئی پیسے ہیں نہیں، یعنی اس قسم کی جو ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ دوسرا، میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ میرا مسئلہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میں نے میرے موروں کا مسئلہ تھا تو پھر میں نے اس کی سرجری کرائی۔ اب جو نماز ہے وہ میں قیام اور رکوع تو کھڑے ہو کے عام طریقے سے دیتا ہوں، لیکن سجدہ جو ہے وہ میز پر کرتا ہوں، تو کیا اس طرح ٹھیک ہے؟ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھوں، لیکن ابھی پھر مجھے اس میں سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو کیا یہ جو طریقہ میں کر رہا ہوں اس سے یہ قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والے ہیں، یہ ذرا وضاحت کر دیں پلیز۔ اچھا جی، یہ پہلا سوال کیا تھا زیدی صاحب ان کا؟ پہلا سوال یہ تھا جو بیجا ہم جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کسی سے نہ ملنا چاہیں اور اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم دیکھیں جی، جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ ہے، جھوٹ جو ہے نا وہ سیریس ہو کے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، مذاق میں بھی جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اب یہ اس طرح کے مسائل میں نہیں ملنا چاہتا ہے اور وہ کہے کہ بھئی یہ وہ مثلا وہ بیٹا کہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے جبکہ وہ گھر میں موجود ہو، یہ جو ہے نا غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے تو آپ کہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی آپ بالکل پیسوں کے مالک نہیں ہے، نہ آپ کی جیب میں ہے، نہ آپ کے گھر میں ہے، نہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، یہ غلط بیانی ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی اس وقت میری جیب میں نہیں، نیت آپ کی یہ ہو کہ اس وقت میری جیب میں نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ گویا عذر پیش کرنا، جس کو توریہ کہا جاتا ہے، وہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی اگر آپ کا مقصد واقعاً یہ ہے کہ پیسہ میری ملکیت میں ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس موروں کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ میری دوسرا موروں کی تکلیف۔ جی میرا خیال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے پوچھا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے خود نماز میں خطبے کے دوران جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی لنگڑا بھی نہیں رہے، اور آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی قیام کے دوران بھی حمد و سورہ پڑھتے وقت بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہیں سے رکوع میں جاتے ہیں، وہیں میں سجدے میں جاتے ہیں۔ تو میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی اعلان کیا ہے کہ بھئی جب آپ چل کے آ رہے ہیں تو آپ حمد و سورہ کے دوران قیام کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ قیام انجام دیں۔ اسی طرح کھڑے حالت سے رکوع کے لیے جھکیں، سجدے میں جانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، مہروں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹیبل پر جو ہے نا وہ آپ سجدہ کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور اہم مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک پیش نماز ہے اور وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہمارے محترم یہ کالر نے سوال کیا ہے کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ کھڑے ہو کے حمد و سورہ بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے حالت سے رکوع میں بھی جاتے ہیں جس طرح نارمل آدمی جاتا ہے، لیکن سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نوبت آتی ہے تو مومنین کو، مقتدی حضرات کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے ان کو کہ بھئی ہمارے جو پیش نماز ہیں وہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ آج سیستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھے اور وہی کھڑے حالت سے رکوع کے لیے جھکے جتنا جھک سکتے ہیں، اور جو سجدہ ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے سامنے ٹیبل پر سجدہ رکھ کے آپ پڑھتے ہیں، وہ امامت کی جو ہے نا وہ اجازت دیتے ہیں، آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ یا تو آپ کے بھی نماز کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے اور عبادات کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔